گمراہ تھے، بس بے شک وہ اس دن عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے، یعنی سب بھی اکٹھے ہوں گے۔ بے شک ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ بے شک وہ ایسے لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کیا واقعی ہم یقیناً اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی خاطر چھوڑ دینے والے ہیں، بلکہ وہ حق لے کر آیا ہے اور اس نے تمام رسولوں کی تصدیق کی ہے۔ بلا شبہ تم یقیناً دردناک عذاب چکھنے والے ہو اور تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ مگر اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے، یعنی جو صرف اکیلے اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے اور چنے ہوئے ہوں گے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے مقرر رزق ہے، کئی قسم کے پھل، اور وہ عزت بخشے گئے ہیں۔ نعمتوں کے باغوں میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان پر صاف بہتی ہوئی شراب کا جام پھرایا جائے گا جو سفید ہوگی، پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہ اس میں کوئی درد سر ہوگا اور نہ وہ اس سے مدہوش کیے جائیں گے۔ دنیا کی جو حرام شراب ہے اس سے تو یہی کہ مدہوشی اور بے ہوشی اور پاگل پن اور اول پھول بکنا، خرافات اور نقصانات ہوتے ہیں، لیکن اس سے ایسا نہیں ہوگا، گویا وہ ایک انرجی ڈرنک ہوگا، جسٹ ریفریشنگ۔ قاصرات الطرف، اور ان کے پاس نگاہ نیچے رکھنے والی موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی۔ حوروں کی شرم و حیا کا وصف بیان ہو رہا ہے۔ دنیا میں ایمان والیاں، شرم و حیا والیاں حور العین کی بھی سردار ہوں گی۔ کأنہن بیض مکنون، جیسے وہ چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہوں۔ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، پھر ان کے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا بے شک میرا ایک ساتھی تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ کیا واقعی تو بھی ماننے والوں میں سے ہے؟ کیا جب ہم مر گئے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا واقعی ہم ضرور جزا دیے جانے والے ہیں؟ کہے گا کیا تم جھانک کر دیکھنے والے ہو، یعنی ذرا سائڈ پہ دیکھو، جہنمیوں کی طرف اشارہ۔ بس وہ جھانکے گا تو اسے بھڑکتی آگ کے بیچ میں دیکھے گا، کہے گا اللہ کی قسم یقیناً تو قریب تھا کہ مجھے ہی ہلاک کر دے، یعنی شکر ہے میں نے تیری بات نہیں مانی، ورنہ تو مجھے اپنے ساتھ یہاں لے آتا۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي، اور اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی، یعنی توفیق، تو یقیناً میں بھی ان میں ہوتا جو حاضر کیے گئے، یعنی عذاب۔ تو کیا ہم کبھی مرنے والے نہیں ہیں مگر ہماری پہلی موت، اور نہ ہم کبھی عذاب دیے جانے والے ہیں، یعنی اب اصل میں موت نہیں ہے اور اب نعمتوں بھری زندگی ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یقیناً یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی نیور اینڈنگ لائف پرفیکٹ ہو جائے۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اس جیسی کامیابی ہی کے لیے بس لازم ہے کہ عمل کرنے والے عمل کریں، یعنی اس میں مقابلہ ہونا چاہیے اور یہ کام کرنے چاہیے، یہ اصل ریوارڈ ہے اور یہ اصل لائف ہے۔ کیا مہمانی کے طور پر یہ بہتر ہے یا زقوم کا درخت، یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا؟ بے شک ہم نے اسے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے، بے شک وہ ایسا درخت ہے جو بھڑکتی ہوئی آگ کی تہ میں اگتا ہے، اس کے خوشے ایسے ہیں جیسے وہ شیطانوں کے سر ہوں، بس بے شک وہ یقیناً اس میں سے کھانے والے ہیں، پھر اس سے پیٹ بھرنے والے ہیں، پھر بلا شبہ ان کے لیے اس پر یقیناً سخت گرم پانی کی آمیزش ہے، پھر بلا شبہ ان کی واپسی یقیناً اس بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف ہوگی۔ بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تو وہ انہی کے قدموں کے نشانوں پر دوڑائے چلے جاتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ان سے پہلے اگلے لوگوں میں زیادہ تر گمراہ ہو گئے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان میں کئی ڈرانے والے بھیجے، سو دیکھ ان ڈرائے جانے والوں کا انجام کیسا ہوا، یعنی جب انہوں نے نہ مانا۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے، اور بلا شبہ یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تو یقیناً ہم اچھے قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے اس کی اولاد ہی کو باقی رہنے والے بنا دیا، یعنی ایسے کہ نوح پر تمام جہانوں میں سلام ہو۔ قیامت تک قرآن پڑھنے والے سلام علی نوح فی العالمین پڑھتے رہیں گے، یہ رب کی طرف سے ان پر سلامتی ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، یعنی یہ انعامات قبولیت صرف انبیاء کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ان کے پیروکاروں کے لیے بھی یہ ساتھ ہے جو ان کے نقش قدم پر چلیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں سے تھا، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، اور بے شک اس کے گروہ میں سے یقیناً ابراہیم بھی ہے، جب وہ اپنے رب کے پاس بے روگ دل لے کر آیا، یعنی ہر قسم کی
توجہ، محبت، فرمانبرداری، شکوک و شبہات، خیالات اور ہر عیب سے پاک قلب سلیم۔ اذ قال لأبیہ، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر گھڑے ہوئے معبودوں کو چاہتے ہو؟ یعنی اپنے منہ سے جھوٹ گھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے۔ فما ظنکم برب العالمین، تو جہانوں کے رب کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، بس اس نے ستاروں میں ایک نگاہ ڈالی، غور و فکر کے لیے بھی اور اشارہ بھی کہ دیکھو یہ مخلوقات کیا یہ تمہارے معبودوں نے بنائی ہیں؟ تو جس خالق نے بنائی ہیں اسی کو معبود مانو۔ پھر کہا میں تو بیمار ہوں، تو وہ اس سے پیٹھ پھیر کر واپس چلے گئے۔ تو وہ چپکے سے ان کے معبودوں کی طرف گیا اور اس نے کہا کیا تم کھاتے نہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے آج درباروں پہ، مزاروں پہ، مقبروں پہ مختلف مٹھائیاں اور کھانے پینے کی چیزیں بانٹی رکھی جاتی ہیں، تو شاید انہوں نے بھی ایسے کھانے پینے کی چیزیں ان کے آگے رکھی ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی توجہ دلانے کے لیے کہ دیکھو معبود تو رزق دیتا ہے اور تم نے ان کے آگے رکھا ہے اور یہ کھا بھی نہیں سکتے۔ ما لکم لا تنطقون، اور دیکھو یہ تو جواب بھی نہیں دیتے، تمہیں کیا ہے کہ تم بولتے نہیں؟ پھر وہ دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے ان پر پل پڑا، تو وہ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ اس نے کہا کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جسے خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، اور اسے بھی جو تم کرتے ہو۔ انہوں نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں پھینک دو۔ غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا، تو ہم نے انہی کو سب سے نیچا کر دیا۔ اور اس نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ رب ھب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے لڑکا عطا کر جو نیکوں سے ہو۔ تو ہم نے اسے ایک بہت بردبار لڑکے کی بشارت دی، یہ بیٹا اسماعیل علیہ السلام تھا۔ فلما بلغا، پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا تو اس نے کہا یا بنج، اے میرے چھوٹے بیٹے، بلا شبہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھ تو کیا خیال کرتا ہے؟ اس نے کہا یا اباتی، اے میرے باپ، تجھے جو حکم دیا جا رہا ہے کر گزر، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ تو جب دونوں نے حکم مان لیا اور اس نے اسے پیشانی کی ایک جانب گرا دیا، اور ہم نے اسے آواز دی کہ اے ابراہیم، یقیناً تو نے خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، بے شک یہی تو یقیناً کھلی آزمائش ہے۔ اور ہم نے اس کے فدیے میں ایک بہت بڑا ذبیحہ دیا، اور پیچھے آنے والوں میں اس کے لیے یہ بات چھوڑ دی سلام علی ابراہیم، کہ ابراہیم پر سلام ہو، ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں سے تھا، اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی جو نبی ہوگا، صالح لوگوں سے ہوگا۔ وبارکنا علیہ، اور ہم نے اس پر یعنی ابراہیم یا اسماعیل، وعلی اسحاق، اور اسحاق پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی اولاد میں سے کوئی نیکی کرنے والا ہے اور کوئی اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، اور ہم نے ان دونوں کو اور دونوں کی قوم کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی، یعنی فرعون کے مظالم وغیرہ سے، اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب ہوئے، اور ہم نے ان دونوں کو نہایت واضح کتاب دی، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے پر چلایا، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں ان کے لیے یہ بات چھوڑی سلام علی موسیٰ و ہارون، کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور بلا شبہ الیاس یقیناً رسولوں میں سے تھا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور بنانے والوں میں سے سب سے بہتر کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہ بال ان کا کوئی بزرگ جب وہ فوت ہوا تو انہوں نے اس کا مجسمہ بنا لیا، اور پہلے اس سے دعائیں اور پھر اسی کی پوجا پاٹ شروع کر دی، اور ایسے ہی شرک شروع ہوا۔ اللہ ربکم، اللہ کو جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے، یعنی اسے چھوڑ دیا، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو یقیناً وہ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں، یعنی وہ جھٹلانے کی پاداش میں جہنم میں حاضر کیے جانے والے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں اس کے لیے یہ بات چھوڑ دی سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاسین پر، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور بلا شبہ لوط یقیناً رسولوں میں سے تھا۔
جب ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، اور بلا شبہ تم یقیناً صبح جاتے ہوئے ان پر سے گزرتے ہو اور رات کو بھی، کیونکہ یہ بستیاں عرب کے آباد علاقوں کے ارد گرد تھیں، اسی طرف اشارہ ہے۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور بلا شبہ یونس یقیناً رسولوں میں سے تھا۔ جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا، پھر وہ قرا میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا، پھر مچھلی نے اسے نگل لیا اس حال میں کہ وہ مستحق کے ملامت تھا، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر قوم سے نکل آئے تھے، تو دل ہی دل میں ان کو اس بات کا بہت دکھ تھا۔ فلولا انہ کان من المسبحین، پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں سے تھا، لا لبث فی بطنہ، تو یقیناً اس کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے چٹیل میدان میں پھینک دیا اس حال میں کہ وہ بیمار تھا، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ، اور ہم نے اس پر ایک بیل دار پودا اگا دیا۔ یقطین بیل دار پودا یہ کدو، ککڑی، تربوز اور خربوزے وغیرہ کا ہو سکتا ہے، زیادہ تر پیٹھے اور کدو کو یقطین کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس بیل کا تنا معجزانہ طور پر اونچا کر دیا، جس سے یونس علیہ السلام پر سایہ ہو گیا اور انہیں غذا بھی میسر رہتی۔ وَأَرْسَلْنَاهُ، اور اسے 1,00,000 کی طرف بھیجا، بلکہ وہ زیادہ ہوں گے۔ پس وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ دیا۔ پس ان سے پوچھ کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ کیونکہ مشرک ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ یا فرشتوں کو یا جننیوں کو یا آج کل مختلف بزرگوں نے بھی عورتوں کا روپ دھارا ہوا ہے، اور فوت شدگان کے لیے بھی مورتی، ماتا اور دیویاں یہ سب مونس ہیں، تو یہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اپنے لیے بیٹے۔ ام خلقنا الملائکہ، یا ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا جبکہ وہ حاضر تھے، یعنی کیا دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے انہیں بیٹیوں کے طور پر اپنے لیے چوز کیا ہے؟ الا سن لو، بے شک وہ یقیناً اپنے جھوٹ ہی سے کہتے ہیں، کیا اللہ نے اولاد جنی؟ اور بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی؟ کیا ہے تمہیں، تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو لاؤ اپنی کتاب اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اس کے درمیان اور جنوں کے درمیان رشتہ داری بنا دی، حالانکہ بلا شبہ یقیناً جن جان چکے ہیں کہ بے شک وہ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں، یعنی خود انہیں جواب کا ڈر ہے، وہ اللہ کے احکام کے پابند ہیں، اور یہ انہیں اللہ کی اولاد اور مختار سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین۔